أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ: تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ عالم کا بگڑنا زیادہ تباہ کن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں۔ وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بد عملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان طعن دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو، للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا
اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔